أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ابھی آپ حضرات نے حقائق عبد الرب کے عنوان سے ایک نظم سماعت فرمائی. کس نے کتنا سمجھا، کتنا نہیں سمجھا، کس نے سمجھا، کس نے نہیں سمجھا، اس کا کوئی صحیح اندازہ تو قائم کرنا دشوار ہے. مجھے پڑھی گئی آیات کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں، پڑھی گئی نظم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو سنانے کی. ایک ہی ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد عرفان رب ہے، رب کی معرفت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے لیعرفون. اے مانے یعنی تفسیر عربی پڑھنے والے لوگ اے بولے تو وہ نہیں پریشان نہیں ہوتے. جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ لوگ اے بولے تو کیا مطلب ہے اس کا سمجھیں، اس لیے وضاحت کرنے پڑ رہی. پھر طالب علمانہ ذہن رکھنے والے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر جب اس کی معرفت کے لیے پیدا کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں لیعرفون ہی کہہ دیتے، لیعبدون کیوں فرمایا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم میں، بشرطے کہ طالب علم. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے طالب علم تو بہت بڑی چیز ہے، اور آج کل طالب علم بہت کم ہے، طالب فلم بہت زیادہ ہے. تو رئیس المفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی. طالب علم نے پوچھا کہ لیعرفون سے جب اس کی تفسیر ہے تو پھر لیعرفون ہی لفظ ہوتا، لیعبدون کیوں لایا گیا؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ معرفت سے مقصود رب کی عبادت ہے. اگر صرف لیعرفون ہی رہتا تو آج کل بہت سارے لوگ ہیں عبادت کون کرنا جو ابھی ان کو پہچانے نہیں یا ان تک پہنچے نہیں. جس معرفت کے ساتھ میں عبادت ہے وہ معرفت ہے. جو معرفت ایسی ہے جس کے ساتھ میں عبادت نہیں ہے تو وہ معرفت نہیں ہے، وہ خوش فہمی ہے معرفت. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کہ معرفت نہ ہو عبادت میں جان نہیں آتی. جان کر کسی چیز کو کرنا ایک علیحدہ چیز ہوتی، بغیر جانے کے کرنا، بغیر پہچانے کے کرنا ایک زبردستی کا سا عمل ہوتا ہے. پھر اس کا مصداق بنا ہوا ہے اس وقت میں ایک بڑا طبقہ. اللہ کو مخاطب کر کے ایک بزرگ نے فرمایا لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا. صورت حال ہے اس وقت. جب معرفت آدمی کو حاصل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ معرفت کے دو پہلو ہیں، ذات ناقص کی معرفت، ذات کامل کی معرفت. جب تک کہ ذات ناقص کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک کیا کیا کیفیات رہتے ہیں پوری تفصیل سنائے بغیر دو چار جملے سن لو. میں، میرا، میری خواہش، میری مرضی، میں بولے جیسا سننا، میرے کو مقام دینا، میرے کو اہمیت دینا، میں مستحق ہوں کرسی کا، میرا نام ہو، میری حیثیت ہو،
ابھی آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، آپ ابھی مجھے سمجھے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں جملے؟ کب نکلتے یہ؟ جب اپنی معرفت نہیں ہو۔ ساری خرابیوں کی جڑ ہے، جڑ یہ۔ اللہ جزائے خیر دے بزرگان دین کو، ان لوگوں نے بالکل مناسب جگہ جو اصل پوائنٹ ہے وہاں ان لوگوں نے انگلی رکھی۔ اسی لیے یہ جتنے جملے ہیں یہ سب بڑے پن کے اظہار کرنے کے لیے ہے نا، اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ہیں یہ پورے جملے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندے میں پایا جانے والا وصف اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم جنت میں اس وقت تک داخل ہی نہیں کریں گے اس شخص کو جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ذرہ برابر بھی جس میں کبر ہوگا اللہ جنت میں داخل نہیں کرے، اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ۔ اور یہی وہ بلا ہوتی ہے جس بلا کے رہنے کی وجہ سے آدمی حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ابلیس لعین کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ چلیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور جب وہ تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر ان کی عبادت میں حقیقت آتی ہی نہیں نا۔ جب ان کی عبادت میں حقیقت نہیں آتی تو پھر ایسے لوگ جو عبادات سے انکار کرتے ہیں اپنے اس بدترین مضمون صفت کی وجہ سے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت سے تکبر کرنے والے جہنم میں ذلیل داخل ہوں گے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبر کفر کا ایک رکن ہے، اور اس کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ بیماری کب رہتی بھائی؟ جب اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ذرا پہلے اپنے آپ کو پہچان۔ لوگ بولنے کو بول دیتے ہیں ابھی آپ اب میرے کو نہیں پہچانے بول کے بول دیتے، وہ بیچارہ خود اپنے آپ کو پہچانا ہوا نہیں۔ اگر ان اپنے آپ کو پہچانا ہوا ہوتا تو اس کی زبان سے کبھی یہ جملہ نہیں نکلتا کہ آپ مجھے پہچانے نہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے علاج کیا تھا ایک ایسے ہی گھمنڈی کا، کسی نامناسب اور نازیبہ حرکت پر بزرگ نے فرمایا آپ کو ایسی حرکت زیب نہیں دیتی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ہم لوگ ہوتے تو ڈر جاتے تھے کہ گئی۔ وہ بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا بابا میں تجھ کو جانتا ہوں، تو اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے نا اس سے زیادہ تجھ کو میں جانتا ہوں۔ اپنی معرفت ہونا، اپنی معرفت نقص سے ہوگی۔ یہ جملہ بزرگوں کا بار بار سنا ہوگا آپ نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بزرگوں کا ایک جملہ ہے یہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ من عرف نفسہ بالنقص عرف ربہ بالکمال، جو اپنے آپ کو اپنے نقص سے پہچانے گا تو اپنے رب کو کمال سے پہچانے گا۔ تمام صفات پر آپ ایسے ہی یہ جملہ جاری کر سکتے ہیں۔ نظم میں جو بات سنائی گئی ہے نا، کئی کو سنائی گئی ہے، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں، حمدیہ اشعار ہوں کہ نعتیہ اشعار ہوں کہ نظم سے متعلق اشعار ہوں، یہ کوئی سامعہ نوازی کے لیے نہیں ہوتے، اس میں حقائق کا ذکر ہوتا ہے، باقاعدہ ایک علم ہے وہ۔ اور انسان کی خصوصیت ہے کہ اچھی آواز سے وہ کسی بات کو سنتا ہے تو اس کے ذہن نشین، دل نشین ہوتی ہے، اس لیے ویسا سنایا جاتا۔ ہمارے اندر ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو کسی بھی چیز کی اچھی طریقے سے جانکاری ایک دوسرے کی ضد کے ذریعے سے آسانی سے ہو جاتی ہے۔
عربی کا ایک مشہور جملہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی۔ نقص سمجھ میں آئے گا تو کمال سمجھ میں آئے گا، موت کیا ہے معلوم ہوگا تو حیات کیا ہے سمجھ میں آئے گا، جہل کیا ہے سمجھ میں آئے گا تو علم کیا ہے سمجھ میں آئے گا، عجز کیا ہے سمجھ میں آئے گا تو قدرت کیا ہے سمجھ میں آئے گی، اندھاپن کیا ہے سمجھ میں آئے گا تو نظر آنا یا بصارت کیا چیز ہے وہ سمجھ میں آئے گی، نہیں سننا سمجھ میں آئے گا تو سننا سمجھ میں آئے گا، ضدوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ اس واسطے بات بھی سمجھ میں آ جائے اور محفل میں تھوڑی سی خوشگواری بھی پیدا ہو جائے، اس لیے کبھی کبھی سناتا ہوں میں کہ یہ جتنے گورے ہیں نا یہ پورے کالوں کی قدر کرنا۔ کئی گزر اگر کوئی کالا نہ ہوتا سمجھ میں آتے گورے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، قدر کرو کالوں کی۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، یہ آج کل یہ رنگوں پہ آپس میں اترا لیتے ایک دوسرے کے خلاف، میں گورا ہوں تم کالے۔ سوال یہ ہے کہ آپ میں گوراپن آپ کا ہے کہ کسی اور کا دیا ہوا؟ گورا بنایا کس نے؟ اس کو کالا بنایا کس نے؟ اب آپ کو کالے پن پہ اعتراض ہے تو بنانے والے پہ اعتراض کر رہے، نہیں سمجھ میں آ رہی باتیں بھائی، ذرا دھیان دینا، توجہ دینا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹے سی ہم غلطیاں کرتے ہیں، صورتیں بنی ہوئی ہیں، کسی کی صورت کیسی، کسی کی صورت کیسی، کس نے بنائی یہ صورت؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری صورتیں بناتے ہیں مانگ کے رحموں میں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرما دی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے بس۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم۔ باقی دولت کسی کو کم وہ دیتے ہیں، کسی کو زیادہ وہ دیتے ہیں، ایسی صورت میں دولت والا اترا نہیں سکتا، غریب پر بڑا اترا رہے آج کل لوگ مال و دولت کی بنیاد پر۔ وہ کیا ہے؟ 2 کوڑی کا آدمی، میرے بھائی یہ کوڑیوں کی بنیاد پہ کوئی تھوڑا ہی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہیں، تو اس کا عزت والا ہونے، اس کا ذلت والا ہونے کی علامت ہے، ایسا تو نہیں۔ پھر اترانا کیسا ہے؟ بنیادی حقیقتیں جب سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہ ماحول میں، معاشرے میں اس قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ساری خرابیاں انہی بنیادوں پر ہیں کہ دین کی بنیادی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، دین سے ناواقفیت کا یہ عالم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ خوش فہمی میں بھی مبتلا ہو گئے کہ ہم کو بہت کچھ معلوم ہے، ایک الگ بیماری پیدا ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حقائق کا علم ایک علیحدہ چیز ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں ایسی ہی دکھلا دیجئے جیسی وہ ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا مانگتے رہے، ہمارا علم حقیقی، علم صحیح عطا فرما۔ 2-4 باتیں معلوم کرنے کی، کسی خوش فہمی میں، کسی غلط فہمی میں گرفتار نہیں ہونا۔ علم کی دنیا بہت وسیع ہے، علم کا سمندر بہت گہرا ہے، اور انسانوں کو دیا گیا علم بہت تھوڑا ہے، سب کا مجموعہ ہی بہت تھوڑا ہے، پورا جو لوگوں میں علم دیا گیا وہی بہت تھوڑا ہے۔ پورے لوگوں میں مجھے ملا ہوا جو علم ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، وہ تھوڑے پہ اتنا کرنا ہے کہ تھوڑا نہیں ہے ہتھوڑا، تبڑا سمجھ لی۔ غرض دوستو یہ جو نظم ہے نا
وہ حقائق بیان کیے جائیں اس میں بندے کے اور رب کے. ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ سبحان اللہ کے بیان سے پہلے بیان کی گئی، اور ان کی جو اصل خوبی ہے وہ الحمدللہ سے پہلے بیان کی گئی. یہ لفظ کہے کو بولا میں ذرا وہ بھی ذہن میں رکھے. ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ بیان کی گئی. کہے کو بولے تو بعض نئے سننے والے یوں سمجھتے ہیں کہ اندھا ہے بندہ سبحان اللہ، بینا ہے مولا الحمدللہ. تو بولنے والے صاحب صحیح بول رہے ہیں، کیسا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اس واسطے کہ بندے کو اندھا ہے بول کے بول رہے ہیں، حالانکہ میں بھی بندہ ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں بینائی ہے مجھے، آنکھیں ہیں مجھے، بصارت ہے مجھ میں، دکھائی دے رہا ہے مجھ کو. کسی نئے کو ایسا سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس لیے بولا ہمارے اصل حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے سبحان اللہ سے پہلے والے جملے میں، اور ان کے اصل کمال کو بتلایا گیا ہے الحمدللہ سے پہلے والے جملے میں. اصل یہ ہے. وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ پہلے تھے نہیں، حیات سے خالی ہاری علم الہی میں تھے، حیات نہیں تھی. اب حیات نہیں تھی، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم بے حیات تھے، مردہ تھے. اور مردے میں دیکھنا ہوتا، سننا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، کچھ کر سکنا ہوتا ہے، کچھ ارادہ، کچھ جانکاری، کچھ قدرت ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی نا. کبھی دیکھے نہیں کہ مردے کو کوئی کسی بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا دیکھنے کے واسطے گئے، آپ جا کے ان کو دیکھنا چاہے اور اظہار غم میں آنسو ٹپکانا چاہے اور ان کا کپڑا ہٹا کے ان سے ان کو دیکھتے ہی انہیں پوچھے کیسے تشریف لانا ہوا. کیا ہوگا بھائی؟ تشریف لائیں گے؟ جب حیات ہی نہیں تھی تو سننا نہیں تھا، دیکھنا نہیں تھا، بولنا نہیں تھا، کچھ کر سکنا نہیں تھا، نہ ارادہ تھا، نہ علم تھا، نہ واقفیت تھی، کچھ بھی نہیں تھا نا. وہ حقیقت بیان کی گئی ہے سبحان اللہ سے پہلے. اندھا ہے بندہ سبحان اللہ بولے تو حقیقت میں، اور اب یہ جو دیکھتے ہوئے ہونے کی حالت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. کاسب ہے بندہ سبحان اللہ، فاعل ہے مولا الحمدللہ. ان کی چیز لینا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ہے کام بندے کا. اسی واسطے کہتے ہیں کہ فعل کی تخلیق کی دو نسبتیں ہیں، خلق فعل کی دو نسبتیں. ایک اللہ کی طرف، اسے کہتے ہیں خلق فعل، اور ایک بندے کی طرف، اسے کہتے ہیں کسب فعل. بات سمجھ میں آئی تو بہت سارے شکوک، شبہات، اعتراضات ویسے ہی ختم ہو جاتے. یہ نہیں دیکھنا، کہیں کو نہیں دیکھنا، پوچھتا ہوں. یہ نہیں بولنا، کہیں کو نہیں بولنا. یہ نہیں سننا، کہیں کو نہیں سننا. میری آنکھیں ہیں، مت دیکھو بولنے والے آپ کون. میری زبان ہے، زبان بند رکھو بولنے والے آپ کون. یہ کب نکلتے ہیں جملے؟ جب حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اپنی معرفت نہیں ہوتی. تو اس بات سے یاد رکھیں اس بات کو کہ اب جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جن چیزوں سے اس نظم میں نفی کی گئی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں عطائی ہیں، امانتن ہیں، عارضی ہیں، عاریتن ہیں، استعمال کے لیے ہیں. اور یہ سب کچھ کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا بھی جانے والا ہے. اس کو استعمال کیسا کی؟ اللہ پاک نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کیا کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا.
ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. زندگی کاہ میں گنوائی، جوانی کاہ میں کمزور کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا، جب تک کہ یہ 5 سوالات نہ ہو جائیں کوئی صاحب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے قیامت کے دن. سب چیزیں ہیں ان کی دی ہوئی ہیں، اسی لیے پوچھیں گے. اسی لیے اب ان چیزوں کا جو استعمال ہے نا، یہ ہے کسب. کسب سے اللہ کی ذات پاک ہے. ہمارا حساب کتاب ہمارے کسب پر ہے. نعمت جو دی گئی ہے، اس نعمت کو تم نے استعمال کیسے کیا ہے اس کا سوال ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا قرآن پاک میں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. آدمی کے فائدے کے لیے وہی چیز ہوگی جو اس نے کمائی، اور آدمی کے نقصان کا ذریعہ بھی وہی چیز بنے گی جو اس نے کمائی. لہا بمانا فائدہ، علیہا بمانا نقصان. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. نفس انسانی کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور نفس انسانی پر جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا وبال ہوگا. یہ معنی ہو گیا. اس لیے اب جتنی چیزوں کی نفی کی گئی ہے اس میں، اس نظم میں ہر چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہے. اب ان میں سے جو چیز بھی مجھے اپنے پاس میں محسوس ہو رہی ہے، پائی جا رہی ہے، یہ اصلاً تو میری ہے نہیں. اس وجہ سے کبھی زندگی میں بغیر شعور کے میری بولنا بھی نہیں. شعور سے بولو، بغیر شعور کے مت بولنا. امانت کی حیثیت سے میری بولنا ٹھیک ہے، ذاتی حیثیت سے بھول کے بھی نہیں بولنا. اب یہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا تاثر تو اس تفصیل کے سننے کے بعد یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں یہ سارے نقائص کا مجموعہ ہوں. اتنے سارے عیوب میرے اندر ہیں. جب بات ایسی ہے تو ایسی صورت میں مجھے کبھی اپنی زندگی میں اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے. بعض مولوی لوگ بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں، صاحب ہم لوگ بلاتے ہیں، جا کے تقریر کرتے ہیں تو لوگ آ کے بولتے ہیں بہت اچھی تقریر کریں، بہت اچھا بیان کریں. کوئی قرآن سن کے بولتا بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے، کوئی آواز سن کے بولتا بہت اچھی آواز ہے. لوگ تعریف کرتے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی اندر خوشی ہوتی ہے، ہوتا اور وہ ہوتا. بلکہ کبھی کبھی تقاضا بھی رہتا لوگ آ کے بولنا میں کیسی تقریر کر رہا، کیا خرابیاں رہتے اندر پوچھنے کو. ہم لوگ آ کے تعریف کرے تو ایسی صورت میں کیا سمجھنا چاہیے؟ اس کے سامنے ایک اچھائی آئی تو اس نے اچھائی کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے توسط سے آئی ہے تو آپ کے حوالے سے کیا ہے. اس کے سامنے ویسی بات آئی ہے تو اس نے ایسا تذکرہ کر دیا ہے. لیکن اپنے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو مائک ہے نا، میں بھی کیسی آواز پھینکتا ہوں بلکہ کب تو بھی سنے، اس سے سنے کب تو بھی. لوگ بولتے ہیں مائک بہت اچھا ہے نا، مگر کبھی اس سے سنے انہیں بولتا ہوں میں بھی کیسی اچھی آواز پھینکتا ہوں. ارے بھئی یہ مائک ہے، یہ آواز پہنچانے کا ایک آلہ ہے. اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ مجھ سے یہ کام لیا جا رہا ہے. معلوم ہے اسے، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے. مگر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بولے تو ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے کا شعور ہے، اس میں نہیں ہے. مگر جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں تو صرف ایک راستہ ہوں جس کے ذریعے سے ایک بات پہنچ رہی ہے، وہ جو بولنے کے واسطے جو زبان چاہیے وہ زبان بھی ان کی، اس کے واسطے جو آواز چاہیے وہ آواز بھی ان کی، اور اس کے تلفظ کے واسطے جو جانکاری چاہیے وہ جانکاری بھی ان کی، اور مناسب وقت پر مناسب لفظ کو بولنے کے واسطے جس دماغی صلاحیت چاہیے وہ صلاحیت ان کی، اور اس کو سمجھتے ہوئے بولنے کے واسطے جو دل چاہیے وہ دل کا فہم ان کا، اور ان تمام چیزوں کے وجود میں آنے کے واسطے جو حیات چاہیے وہ حیات ان کی. تو ویسی صورت میں میرا کیا ہے اس میں؟
یہ سوچ لینا چاہیے آدمی، اور سامنے والے کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ بیچارہ اچھے دل کا معلوم ہوتا ہے، اچھی بات سنا تو اچھی بات کا تذکرہ کر رہا ہے، میری حقیقت اسے معلوم نہیں ہے بیچارے، اس کے نتیجے میرے حوالے سے ذکر کر دی، اس کے سامنے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی باتیں میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، بالکل جیسا کہ درمیان میں کوئی آدمی ایک بات پہنچا دیتا ہے، کسی تک آواز نہیں پہنچی، کوئی بازو والا پوچھ لیا، ارے بھائی کیا بولے یہ جملہ مول صاحب اب بیچ کچھ بولے، میں سن نہیں سکا، ذرا میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا تھا، ذرا کیا بولے تو بول دیتا نہیں بول دیتا، بس ویسا ایسا معاملہ ہے۔ اترانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل اندرون میں سمجھنے کی کیفیت یہ ہے، اس واسطے اگر کوئی واقعتاً ہم کو ہماری غلطی بتائے خوش ہو جانا چاہیے۔ لکھنا تو بہت آسان ہے، دیکھو وہی اس میں جو کچھ اچھا ہے یہ سب فضل الہی ہے، اس میں جو کچھ کمی ہے وہ میری اپنے کوتا ہے، یہ بول کے اپن لکھ دیے سب۔ کوئی آگے بولا یہ کیا لکھ دیجیے تم، آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ نہیں کہیں کا نہیں ہو، تمہارے کو کیا معلوم اس میں کیا لکھا، بس قبول ہی نہیں کرتا اس، ایسا نہیں۔ آدمی کو اپنی معرفت کا حاصل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی نہیں بنتا، اور جب تک کہ آدمی میں آدمیت نہ ہے اس وقت تک بڑا مسئلہ ہے، آدمیوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمیت آدمی میں اگر نہ ہو آدمی ہی ہے وبال آدمی، ورنہ آدمیت کی شان کیسی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وہ ہے نا شان آدمیت۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عبدیت اور بندگی اور آدمیت تو یہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے، میں کچھ نہیں ہوں کا احساس پوری قوت سے زندہ ہو جانا اندر۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں یہ تعلیم ہو اس تعلیم میں اگر کوئی کسی سے اس بات سے تعلق قائم کر لے کہ بھئی تھوڑے دن ان کے پاس میں رہ گیا تو کسی طریقے سے کوئی ایسی شکل بنی کہ انہوں اجازت دیجیے تو میں بھی اپنے علاقے کا ایک اچھا خاصا معروف و مشہور بزرگ بن جاؤں گا، بلکہ اگر کہیں ہے اندر چھپا ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ اس لائن کی جی الف با بھی اسے سمجھ میں نہیں آئی، مٹانے کا راستہ ہے اپنے آپ۔ ہندوستان کے عظیم الشان عالم دین، علم کا پہاڑ، غیر مسلموں میں سے مختلف تنظیموں کی جانب سے اسلام کے خلاف کیے جانے والے مناظروں میں صرف ان کا نام آتا تھا تو مد مقابل اور دشمن بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ 4 حرف جاننے کی اگر تہمت نہ ہوتی تو ایسا چھپاتا کہ لوگ میرا نام بھی نہیں جانتے۔ ہمارے بڑوں کا تو یہ عالم تھا، پہچان نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ اتنی بڑی شخصیت اس کے برخلاف آج کل ہے کچھ نہیں، اتنا زیادہ باہر سے اوپر سے لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کا پورا علم انہی کے اندر ان میں سمایا ہوا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب بہت بھاری بھرکم لمبا چوڑا جبہ ڈالے ہوئے، زبردست قسم کا پگڑا باندھے ہوئے اور اچھی خاصی بڑی گھنی داڑھی، آگے سامنے بیٹھ گئے تو یہ سمجھے کہ بہت غیر معمولی جی عظیم الشان علمی شخصیت آ کے بیٹھ گئی، ان کی تقریر گڑبڑا گئی اور زبان کچھ کہنے سے رک گئی، مگر بہرحال مولوی تھے، مولوی تو خاموش رہتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ بولتا ہی ہے، تو بہرحال وہ کچھ نہ کچھ بول پڑے۔ لیکن مولویوں کے بارے میں مشہور ہے ملا مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، کچھ نہ کچھ بہرحال بولے۔ بولنے کے بعد میں بیٹھ گئے تو وہ جو کچھ بولے جیسی بھی حالت میں بولے اس کے حساب سے بہت بڑی بات بولے تھے، وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے حساب سے بہت بڑی بات بولے تھے، مگر ان کے طبیعت پر جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ اتنے بڑا آدمی آ کر بیٹھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اب میں ان کے سامنے کیا بولوں۔ انہوں نے اپنی تقریر ختم کر دی، جب تقریر ختم کی تو وہ صاحب آگے بولے کہتے مولوی تو نے بہت بڑھیا بات کہی، انہوں نے کہا کہ ستیہ ناش ہو تیرا،
تو نے میری تقریر خراب کر دی. ہے کچھ نہیں، ایسا اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں. اور وہاں یہ تھا کہ اس قدر عظیم الشان علوم و فنون کے حاملین تھے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنا بڑا شخص. ظاہر علوم سہارنپور کے ابتدائی ناظم، کسی مسئلے میں عدالت میں جانا پڑا، محتمم کسی مسئلے میں عدالت میں جا کر بیان دینے کی ضرورت پڑی تو جج نے حکم صادر کیا کہ مظاہر علوم سہارنپور کے محتمم کو حاضر کیا جائے. وہ پہنچ گئی اطلاع، حاضر ہو گئے. وہ پہنچ گئے اندر تو اس نے کہا میں نے مظاہر علوم کے محتمم کو بلایا ہے، چپراسی کو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی محتمم ہوں. اتنے بڑے لوگ. اسی لیے اصل چیز اندرون کا کمال پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کے پیچھے زیادہ نہیں رہنا. صاف ستھرے کپڑے پہنو، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اللہ نے دیا ہے تو اچھا بھی پہن لو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ مت سمجھ لو کہ اسی کے ساتھ سب کچھ ہے. بلکہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جس کا کپڑا جتنا پتلا اس کا دین اتنا پتلا ہے. ہم لوگ بس اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایسا کپڑا ہونا ویسا کپڑا ہونا. نوجوان بچے ہوں گے یا بہت سارے بولتے ہوں گے باباؤں کو ایسا ہونا کپڑا ویسا ہونا، اتنے روپے کا میٹر والا رہنا، اتنے روپے کا میٹر والا ہونا. بدن چھپانے کے واسطے کپڑا چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ سلیقے طریقے کا لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. 25,000 روپے کی شیروانی جی کسی کھمبے کو لگا دیے، معزز ہو جاتا کمبا. جی کپڑے سے کیا ہے جی، یہ سمجھ میں آیا. قیمت پوری اندر کی ہے، باہر کی نہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کالے تھے مگر اندرون ان کا اجلا تھا. کتنے پسندیدہ تھے اللہ کے حبیب کے. صدیق اکبر جیسی شخصیت بلال کے خریداروں میں ان کا نام ہے. اس لیے معزز دوستو، اپنے اندرون کو بنانے کی محنت کرنا ہے. اپنے اندرون کو بنانے میں پہلے یہ سمجھ میں آنا کہ میں سراپا نقائص کا مجموعہ ہوں. اللہ جل شانہ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں مجھے دی ہیں. اب ان نعمتوں کا کسب میرا کام ہے. ان نعمتوں کے صحیح استعمال سے میں اللہ کا پسندیدہ بنوں، اور ہر نعمت کے استعمال میں ذمہ دار ہوں میں اس بات کا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیسا ان کو پسند ہے اس نعمت کا استعمال ویسا ہی کروں. اس لیے اب پورے اپنے سراپا کا جائزہ لینے کا اہتمام کرنا ہے. ایک بات تو مجھے یہ نظم سننے کے بعد، اور چونکہ اثر سے پہلے مغرب سے پہلے بھی یہی مضمون چونکہ چل رہا تھا تو اس لیے سنائی گئی. ایک دوسری مختصر سی بات آپ کی خدمت میں بالکل سادی، عام طور پر ہماری ضرورتوں سے متعلق جو ہے وہ بھی عرض کرنا ہے. وہ یہ کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹ دیجیے. ایک اسلامی تعلیم کا حصہ ہے عقیدوں کا، دوسرے اسلامی تعلیم کا حصہ ہے آدمی کے باطن سے متعلق احکام کا، تیسرا اسلامی تعلیم کا حصہ ہے آدمی کے ظاہر سے متعلق احکام کا. یہ 3 قسم کے تعلیمات ہیں اسلام کی. اس میں سب سے زیادہ بنیادی جو حصہ ہے وہ عقیدوں کا ہے، اور دوسرے درجے میں ان احکام کا ہے جس کا تعلق باطن سے. مولوی لوگ بھی اچھی طریقے سے سمجھیں. دوسرے درجے میں ان احکام کا تعلق ہے جو باطن سے ہیں، اہمیت کے اعتبار سے دوسرا درجہ اس کا ہے. اور تیسرا درجہ ان احکام کا ہے جو ظاہر سے متعلق ہے. اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو چھوڑ دیے جانے کے لائق ہو. ہر ایک کی اپنی جگہ غیر معمولی اہمیت ہے. لیکن اس وقت میں ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ سب سے زیادہ بنیادی جو حصہ ہے وہ عقائد کا ہے، اور عقائد میں بھی سب سے زیادہ بنیادی جو اجزاء ہیں وہ 3 ہیں.
ایک توحید کا عقیدہ، دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، اور تیسرے آخرت کا عقیدہ۔ ان میں توحید سے متعلق جو جز ہے تعلیم کا، عقائد کی، وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اللہ کو یکتا ماننا، ذات میں، صفات میں، افعال میں۔ میں عام طور پر اکیلا، یکتا کا لفظ ہی استعمال کرتا ہوں، تنہا کا لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں، اگرچہ کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، مگر میں اسے استعمال کرنے میں تھوڑی سی احتیاط کرتا ہوں، اس لیے کہ تن، یہ جو تن ہے نا، یہ تن جسم کے واسطے استعمال میں آتا، اس لیے ذرا احتیاط کرتا ہوں۔ ان کا مفہوم وہی ہوتا ہے، ان حضرات کے لکھنے کا جو مفہوم ہے تنہا سے، وہ یکتا ہی ہے، وہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے افعال میں یکتا، اپنے وجود میں یکتا۔ اب ہم نے اللہ جل شانہ کی صفات کے بارے میں بالکل بچپنے سے ایک جملہ یاد رکھا ہے، وہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ایمان مجمل۔ ہمارے ساتھیوں کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دینے کی عادت رہتی، اس کے نتیجے میں یہ دیکھتے کہ ایک ہے ایمان مفصل، تو بولے مفصل ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسرا جو ایمان ہے اس کو بنا رہے ایمان مجمل، ایسا کرتے ہیں۔ ہر چیز کی اصلاح کرنا ہے، ایمان مجمل نہیں، ایمان مجمل۔ مجمل بھی نہیں بولتے بہت سارے لوگ، ایمان مجمل، ایمان مفصل بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے ایمان مجمل، دوسرے ایمان مفصل۔ یہ ایمان مجمل میں ہم نے پڑھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا ایسا ہی جیسے وہ ہیں اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، اور میں نے ان کے تمام احکام قبول کیے۔ اب ان کے ناموں میں ایک نام المحیی ہے کہ نہیں ہے، الممیت ان کا نام ہے، المعز ان کا نام ہے، المذل ان کا نام ہے، النافع ان کا نام ہے، الضار ان کا نام ہے، الباسط ان کا نام ہے، القابض ان کا نام ہے، الشافی ان کا نام ہے نا۔ میں نے ان کی صفات کو، صفات میں وہ یکتا ہے، نفع دینے میں وہ یکتا، وہی نفع دینے والے ہیں۔ ان کی حکمت مصلحت میں کسی کو ضرر پہنچانا ہو تو ضرر پہنچانے والے بھی وہی ہیں۔ کام بنانا، کام نہیں بنانا، صرف ان کا ہی کام ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر کہیں دل و دماغ کے کسی گوشے میں یہ خیال ہو کہ اگر میں ماہ سفر میں کوئی کام کرا تو ناکامی ہو جاتی، بلکہ کہیں ہے کسی گوشے میں، تو ذرا سوچنا چاہیے کہ میں نے مانا ہے تو ان کو کیا مانا ہے۔ نظر نہیں آ رہے قاضی صاحب، ان سے پوچھا تھا میں ایک ہفتہ پہلے، آج کل تو آپ چھٹیوں پہ ہوں گے، بولے تو جی محرم میں سفر میں چھٹی، کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں، خوشی کا کام کوئی نہیں کرتے، بنا کے رکھ لیے اپنی طرف سے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ منحوس تاریخ ہے، یہ منحوس وقت ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھ لیا کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں ناکامی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے، اس سے کام بنتا ہے، اس سے کام بگڑتا ہے۔ ایام جاہلیت میں یہ شعور تھا، کسی کام کے لیے کوئی نکلنا چاہتا، سامنے کوئی پرندہ بیٹھا ہوا نظر آتا تو اس پرندے کو اڑا دیتے، اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد دائیں طرف اڑ کے گیا، سمجھتے تھے کہ کام بنتا ہے، اور بائیں طرف اڑ کے گیا تو سمجھتے تھے کہ کام نہیں بنے گا، کام کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ ہمیشہ پرندہ ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں، سامنے رہنا ضروری نہیں، تو اسی صورت میں کوئی کام کے واسطے نکلتے،
اب جاننا چاہتے کہ کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو کنکر اٹھا کے ایسا پھینکتے تھے. وہ ٹپا کھانے کے بعد دائیں طرف مڑا تو سمجھتے تھے کہ کام بنے گا، جاتے تھے. اور اگر بائیں طرف مڑ گیا تو سمجھتے تھے کام نہیں بنے گا. وہ زمانے میں وہ ٹرن کرنے کا فن نہیں تھا. بال پھینکنے والا ایسا پھینکتا، سامنے والا یہ سمجھتا کہ ادھر آئیں گا، حالانکہ وہ ٹپا کھانے کے بعد دوسری طرف چلے جاتا. وہ زمانے میں وہ فن ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا. اب تو وہ ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے اور ناخنوں سے دبا کے اور موٹے پینٹوں پہ گھس گھس کے پتہ نہیں کیا کرتے. اب آج بھی گھر سے کوئی باہر صبح اٹھا، سمجھی دروازہ کھولتے ہی سامنے سے بلی بھاگ گئی. عجیب اور غریب قسم کا خیال، واپس جا کے سو جاتا کرتے. بدعقیدگی کی انتہا ہے. کسی زمانے میں بچپن میں سنتے تھے کہ صاحب گھر پہ آ کے کوا پکارا مہمان آتے، بول چولہا بڑبڑایا تو لڑائی ہوتی، بول پتیلی کھجائی پیسے آتے، تلوا کھجائے تو سفر کو جانا پڑتا. ایسے عجیب غریب قسم کے توہمات میں آج امت گرفتار ہو گئی. پہلے سبق پڑھایا گیا ہے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا ایسا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں. ان کا نام نافع ہے، نفع دینے والے وہ ہیں. ان کا نام ضار ہے، نقصان دینے والے وہ ہیں. ان کا نام معز ہے، عزت دینے والے وہی ہیں. ان کا نام مذل ہے، ذلت دینے والے وہی ہیں. کامیابی ناکامی سب ان کے ہاتھ میں ہے. کاموں کا بننا بگڑنا سب ان کے قبضے قدرت میں ہے. ہاں ایک چیز منحوس ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا ہے. منحوس چیز بدعملی، اس سے نقصان ہوتا ہے. یاد اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں تری میں جتنا بگاڑ پھیلا ہے وہ سب کے سب لوگوں کے ان کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے. بدعملی نحوست ہے، بس گناہ یہ ہے نقصان دینے والی چیز. ایک بڑی چڑیا ہوتی، اس کا سر بلی کے جیسا ہوتا. بڑی چڑیا اس کو بولتے ہیں، اور عام طور پر لفظ الو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. بالکل بلی کے جیسا سر رہتا ہے اس کے بارے میں غلط قسم کے تصورات قائم کر کے رکھی. جہاں بیٹھ جاتا وہ جگہ اجڑ جاتی. اسلام کی تعلیم میں سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم عقائد کی، اور عقائد میں سب سے اہم ترین عنصر توحید کا، اور توحید میں اضمحلال اور کمزوریوں کا یہ عالم. لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھئی ایسا یہ جو ہوتا ہے قصہ کیا ہے. اس کا آدمیوں میں مختلف قسم کے آدمی ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ 4 آدمیوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اکیلا رہنا برداشت نہیں کرتا. اور بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ایک سوئی کی جگہ رہنا ہے، بھائی کہیں جانا ہے، کوئی آنا جانا ایسی جگہ رہنا چاہیے، بالکل ایک سوئی سے سکون سے رہنا چاہتا ہوں. بعض لوگ بولتے 2 قسم کے آدمی ہو گئے نا، ایک جلوت پسند اور ایک خلوت پسند. 2 قسم کے ہو گئے کہ نہیں ہوگے. جانور بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اپنے سے مانوس بھی ہوتے ہیں، اپنے سے متوحش بھی رہتے ہیں کہ نہیں. دونوں قسم کے جانور ہیں. جیسے بلی ہے، انسانوں سے کیسا مانوس رہتی، آتی بازو بیٹھ جاتی، گود میں بیٹھ جاتی، ہاتھ پہ چڑھ جاتی، جی دسترخوان پہ آ کے بازو بیٹھ جاتی، مانوس رہتی. بعض ایسے رہتے ہیں کہ ان کو کتنا بھی آپ پکڑ کے رکھو، اگر ان کو جانے کا موقع مل گیا فوراً بھاگ جاتے ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے پرندوں میں بھی ایک نظام ہے، پرندوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. کوئی پرندہ خلوت پسند ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ پرندہ بھی ہے. ایسی جگہ جہاں کسی قسم کا شور نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، آوک نہ ہو، جاوک نہ ہو، جی لڑکوں کا شور و غل نہ ہو، ایسی جگہ رہنے کا اس کا مزاج ہے. اب جب کبھی بھی لوگ اسے دیکھے
ویسی جگہ دیکھے جو ویران تھی. جب کبھی بھی دیکھے ویسی ہی جگہ دیکھے جو جگہ ویران تھی، تو اس کے نتیجے میں ایک نتیجہ اخذ کر لیے، وہ یہ کہ انہیں جہاں بیٹھتا وہ جگہ اجڑ جاتی. نتیجہ اخذ کرنے میں معاملہ الٹا کر دیے. لفظ کے بدلنے سے، جملوں کے آگے پیچھے کر لینے سے کیسے عقیدے میں صحت اور عقیدے میں بگاڑ آ سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے. نتیجہ یہ اخذ کرے کہ یہ جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ اجڑ جاتی ہے. حالانکہ صحیح علم یہ تھا کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ جو جگہ غیر آباد ہوتی ہے یہ اسی جگہ بیٹھتا ہے. بالکل پلٹ گیا نا مضمون، یا نہیں پلٹا؟ وہ بیٹھتا ہے اسی جگہ پر ہے جو آباد نہ ہو، اس کا مزاج ہے. وہ ایسا نہیں کہ اس کے بیٹھنے سے کوئی جگہ اجڑ جاتی ہے. بنانا بگاڑنا یہ سب اللہ کے قبضے قدرت. اسی لیے کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھیں، کسی ساعت کو منحوس نہ سمجھیں، کسی تاریخ کو منحوس نہ سمجھیں. اس میں کوئی نفع نقصان کی تاثیرات اللہ نے ذاتی طور پر نہیں رکھ رکھی، سب اللہ کے قبضے قدرت میں آئی. بھائی اسلام کی تعلیم کے 3 حصے، پہلا حصہ عقائد کا، دوسرا حصہ باطنی احکام کا، اور تیسرا حصہ ظاہری احکام کا. عقائد والے حصوں میں سب سے پہلا عنصر توحید کا، اور توحید میں اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اور ان کے افعال کو تسلیم کرنے کا، کہ کسی غیر کو نہ نافع سمجھو نہ ضار، نہ معز سمجھو نہ مذل، نہ قابض سمجھو نہ باسط. زندگی کا کوئی سا بھی مسئلہ مخلوق کے ساتھ وابستہ نہ کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور یوں فرمایا کہ اگر اللہ تم کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا نہیں روک سکتی، اور اللہ تم کو کوئی نقصان دینا چاہے تو پوری دنیا تم کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتی. سب ان کے قبضے قدرت میں. اس لیے نظر ہماری ہر معاملے میں اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے اوپر. ہاں جو حالات پیش آ جائیں ان حالات میں یہ معلوم کرو کہ جس اللہ نے یہ عقیدہ دیا اس اللہ نے اور کیا حکم دیا، وہ حکم پورا کرو. مثلا شفا دینے والے اللہ ہے، مگر اسی اللہ نے اپنے حبیب کی توسط سے بتایا کہ علاج کرو، دوا کھائیے، طبیب حاضر کو بتائیے. ان کا حکم ہے، اس لیے بتانا ہے، بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. جو ان سے حالات آ رہے ہیں ان حالات میں، ان حالات کے بھیجنے والے کی کیا تعلیم ہے، کیا ہدایت ہے، کیا حکم ہے، بس اس کی رعایت کر لینا چاہیے. یہ دوسری چیز ہے بھائی جس کی طرف ماہ سفر کی آج 3-4 تاریخ ہو گئی ہے شاید، اس لیے سنایا گیا کہ ہمارے پاس میں بہت چلتا ہے ماہ سفر اس کی 13 تاریخ، اور جناب اس سلسلے میں وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کی گھروں سے عجیب و غریب قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں. ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ 2 باتیں ہوئی، ایک اپنی ذات کو پہچاننا، اور دوسرے یہ عقائد کے سلسلے میں توحید کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا کہ سب سے پہلا مطالبہ توحید کا ہے. باقی دوسرے جو احکام ہیں ان میں سے کوئی حکم کم اہمیت والا نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ پر غیر معمولی اہم ہے. اس واسطے کسی سے بھی بے اعتنائی نہیں برتنا ہے، لیکن ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھے کہ عقائد کی دنیا میں آدمی انتہائی مضبوط و مستحکم رہے، تاکہ کل قیامت کے دن اعمال میں ہونے والی کوتاہی پر تو امید ہے پروردگار عالم سے کہ اگر ان کی نوازش ہو جائے تو کام بن جائے گا، لیکن یہ شرکیہ اور کفریہ جو عقیدے ہوتے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے رہنے کا پورا اہتمام بھی کرنا ہے، اور پروردگار عالم سے دعا بھی مانگتے رہنی ہے کہ ہم تعالیٰ ہم لوگوں کو خالص توحید اور کمال ایمانی اور صفات ایمانی سے آراستہ کرے. اس کی دعاؤں کا اہتمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله